کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے. اللہ کی رسی، اس رسی سے مراد جو ہے نا کتاب و سنت ہیں دونوں، یہ قرآن اور حدیث. سنت کے بغیر تو قرآن پر عمل بھی مشکل ہے. سنت کے بغیر، سنت قرآن کا بیان ہی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بعد میں ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن حکیم کی تفسیر میں بھی قرآن اور سنت دونوں سے رہنمائی لی جائے تو پھر صحیح تفسیر ہو سکتی ہے. محض عربی زبان سمجھ لینا کافی نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عربی پڑھ لی جائے تو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں حدیث کے سہارے کے بغیر، حدیث کے بغیر. یہ غلط ہے. منکرین حدیث یا منکرین سنہ ان کا یہی نظریہ رہا ہے، فاسد نظریہ، کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، عربی کے بل بوتے ہم یہ قرآن سمجھ سکتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ لوگ تو بہت دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے. یہ بات کہہ کے خود اپنی عقل سے انہوں نے جب یہ تفسیر کرنا شروع کی قرآن مجید کی تو گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ان کے مشہور منکر حدیث ہیں غلام احمد پرویز، ان کے پیروکار یہی کہتے رہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کو جان لینا ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریہ بالکل غلط ہے. تو صحابہ کرام دیکھ لیں، وہ عربی زبان میں ماہر تھے، بلکہ عربی زبان جانتے تھے وہ، اور ان کی مادری پدری زبان عربی تھی. وہ پیدائشی طور پر یعنی عربی تھے، عرب تھے. وہ عربی زبان بچپن سے ہی عربی جانتے تھے. وہ بچپن سے ہی، جس طرح ہمارے ہاں ادھر بچپن سے ہی جو بچے ہوتے ہیں اردو یعنی 2-3 سال کا جب ہو جائے تو اردو بولنے لگ جاتا ہے بچہ، الفاظ بولنے لگ جاتا ہے. یا پنجابی اگر بولے تو پنجابی بولنے لگ جاتے ہیں بچے. اس طرح جو انگلش ماحول کے اندر رہنے والے ہیں بچپن سے انگلش بولنے لگ جاتے ہیں بچے چھوٹے. تو اس طرح صحابہ کرام عربی تھے پیدائشی طور پر، وہ بچپن سے ہی عربی زبان کے بولتے تھے، پتہ تھا ان کو. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی بعض آیات سمجھنے میں وہ جو ہے نا حدیث کی ضرورت پڑی ہے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بغیر نہیں سمجھے. خود سمجھنے کی پہلے انہوں نے جب کوشش کی اور سمجھ بھی لیا کہ یہ مطلب ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے. سمجھ لگی نا. اس کی کئی مثالیں حدیث کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہیں. یہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام، یہی جو صورت ہم نے پڑھنی ہے، اس کی 82 نمبر آیت کریمہ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ملتبس نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن، اور یہی لوگ ہدایت والے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے نا تو بعض صحابہ کرام انہوں نے اس ظلم سے جو ہے نا مراد عام سمجھ لیا کہ کوئی بھی کسی قسم کا ظلم، یعنی کسی قسم کا کوئی بھی گناہ ہو جائے تو یہ ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے. تو ڈر گئے، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے. اس طرح تو کوئی شخص بھی نہ بچا ہوگا کسی گناہ سے، کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے بتقاضا بشریت. تو یہ ظلم ہو جاتا ہے نفس پر. تو اس طرح اگر ہوا تو پھر تو کسی کے لیے بھی امن نہیں اور ہدایت بھی نہیں. یہ گھبرا گئے تھے، فکر مند ہو گئے. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم نہ کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما زعمتم، جس طرح تم سمجھ بیٹھے ہو نا یہ مراد نہیں ہے. اس ظلم سے یہ ظلم مراد نہیں ہے، عام ظلم مراد نہیں، یہاں خاص ظلم مراد ہے. پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ یہ تو شرک ہے. یہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی
عظیم ظلم مراد ہے اس جگہ پر، عظیم ظلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی سورہ لقمان کی طرف، وہاں لقمان کا قول ہے، حکیم لقمان کا قول، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا یا پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شریک ٹھہرانا جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک جو لفظ یہاں ہے نا، ان الشرک، یہ شرک اشراک کے معنی میں ہے، یہ یاد رکھیں، یعنی یہ اسم مصدر ہے، اشراک کا اسم مصدر ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ پہلے جو آ گیا نہیں لا تو شرک، تو شرک کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ اشراک۔ پھر کہا ان الشرک، تو یہاں شرک جو ہے نا یہ اسم مصدر ہے، یعنی تجرید کی گئی ہے، تجرید یعنی زوائد کو حذف کر کے نا، وہ جو اصلی حروف ہیں شین را کاف ان کو باقی رکھا گیا، شرک۔ یہ اشراک کا اسم مصدر اشراک کے معنی میں ہی ہے، جس طرح اعانت کا اسم مصدر عون ہوتا ہے، عون، معاشرت کا عشرت مثلا، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، تقبیل کا قبلہ، اعطاء کا عطا، اسم مصدر ہے یہ، اسم مصدر بہت زیادہ ہے، استعمال ہوتے رہتے ہیں، کتاب و سنت میں بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو یہاں شرک اشراک کے معنی، یعنی ان الاشراک ظلم عظیم، کہ شرک کرنا یا شرک شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ یہاں عظیم ظلم مراد تھا۔ یہ ظلم لفظ جو ہے نا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں تنوین جو ہے نا یہ تعظیم کی ہے، تعظیم کی تنوین، یعنی ظلم عظیم کے معنی میں ہے یہ، لیکن صحابہ نے سمجھا کہ وہ دوسری تنوین ہوتی ہے نا نکرے پر، جو تنکیر کی تنوین، تنوین تنکیر یا رجلن میں ہے، تو یعنی کوئی ظلم جو نکرے کا معنی ہوتا ہے، کوئی، وہ سمجھ لیا تھا انہوں نے، حالانکہ عربی زبان تو سمجھتے تھے نا، لیکن ایک ہوتا ہے مراد، کہ یہ اس لفظ سے مراد کیا ہے، ایک تو اس کا ظاہر معنی ہوتا ہے جو لغوی معنی ہے مثلا لغت کے اندر، ایک مرادی معنی ہوتا ہے جو شرعی معنی مرادی، کئی جگہ پر وہ دوسرا معنی مراد ہوتا ہے شرعی، کئی جگہ پر عرفی معنی مراد ہوتا ہے، کسی جگہ پر لغوی بھی مراد ہوتا ہے۔ تو احادیث کے بغیر جو ہے نا کتاب اللہ کی صحیح تفسیر ہر جگہ پر یہ سمجھنا مشکل ہے، یہ احادیث کی ضرورت ہے قرآن کے فہم کے لیے۔ ایسے ہی یہ آگے آئے گا اسی کا ذکر، کہ اس میں جو ہے نا یہ سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مشرکین کا رد کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس سلسلے میں یہ آیت تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ مشرکین کے رد کے درمیان میں یہ آیت ہے۔ سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ظلم سے شرک ہی مراد ہے۔ یہ بخاری کے اندر جو ہے نا 8 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، یہی سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت ہے، یہ کتاب التفسیر کے اندر بھی ہے یہی، بلکہ سورہ لقمان کی جو تفسیر ہے نا بخاری کے اندر اس میں بھی لائے ہیں، 8 جگہ پر ہے، مختلف جگہوں پر یہ حدیث۔ یہ ایک تفسیر ہے تفسیر الکشاف، یہ زمخشری کی تفسیر ہے، یہ ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری، یہ معتزلی ہے۔ یہ معتزلی جو ہے نا یہ بھی ایک فرقہ ہوا ہے، اہل سنہ سے منحرف ہو گئے، علیحدہ ہیں، یہ اہل بدع میں شمار ہوتا ہے اس فرقے کا، اہل بدع میں۔ ان کی تفسیر جو ہے نا اکثر غلط ہوتی ہے، قرآن مجید کی جب تفسیر کرتے ہیں نا صحیح نہیں ہوتی۔ تو کشاف تفسیر کے اندر جو ہے نا اعتقادی غلطیاں بہت ہیں، اعتقادی غلطیاں، کیونکہ یہ معتزلی تھا زمخشری۔ تو یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے یہ تفسیر الکشاف عن حقائق تنزیل ہے اس کا اصل نام۔ تو یہ عربی لغت کے تو عام امام سمجھے جاتے ہیں کہ عربی لغت کے بڑے ماہر تھے، یہ عربی لغت کے، بلاغت کے، نحو صرف کے امام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اعتقاد ان کا دوسرا تھا، اعتزال، معتزلی۔ تو تفسیر جو ہے نا
حالانکہ باوجود عربی لغت کے اندر بڑی مہارت ہے، لیکن تفسیر میں غلطیاں ہیں، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑ کے نا اپنی عربیت کے بل بوتے جو ہے نا تفسیر کی ہے۔ انہوں نے بھی اس جگہ پر تفسیر دوسری کر دی ہے، جو صحابہ کے ذہن میں آیا تھا نا کہ ظلم سے مراد یعنی عموم، عام کسی قسم کا کوئی بھی ظلم، اسی طرح انہوں نے تفسیر کر دی ہے، حدیث کی طرف نہیں دیکھا۔ حالانکہ بخاری اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود تھی، حدیث کو ترک کر کے جو ہے نا تفسیر غلط ہوگی، سمجھ لگی نا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اپنی تفسیر کے اندر، اس میں سینکڑوں غلطیاں موجود ہیں۔ یہ ایک مفسر قرآن ابو حیان نحوی، البحر المحیط ہے ان کی تفسیر کا نام، یہ بھی 10 جلدوں میں ہے، یہ اس سے بڑی ہے، یہ کشاف سے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زمخشری اگرچہ تفسیر قرآن میں مہارت تامہ رکھتا ہے، تاہم اس کی تفسیر میں قابل تنقید باتوں کی بھرمار ہے، یعنی ایسی باتیں بہت سارے ہیں کہ جو قابل تنقید ہیں، کہ ان پر نقد ہے۔ ان باتوں سے احتراز ضروری ہے، کہتے ہیں کہ ان باتوں سے احتراز ضروری ہے، یعنی پرہیز کریں، پڑھنے والے ان کو صحیح نہ سمجھ لیں۔ البحر المحیط ہے، 7 نمبر جلد، 85 صفحہ، اس میں یہ زمخشری کے بارے میں یہ کہا ہے، کیونکہ زمخشری جو ہے نا شرعی معنی چھوڑ کے نا وہ دوسرا معنی مراد لے لیتے ہیں، لغوی معنی ان کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی حقیقی حقائق کو چھوڑ کے جو ہے نا مجازات کے پیچھے چلتا ہے یہ زمخشری، مجازات کے پیچھے۔ یہ مجاز کے سہارے میں بھی جو ہے نا کئی غلط تفسیریں ہوئی ہیں، مجاز کے سہارے کہہ دیتے ہیں کہ مجاز مراد ہے۔ دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی یہ جو طویلیں کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی قاعدے کے بنا پر کرتے ہیں کہ یہ مجازی معنی مراد ہے، مجازن یہ لفظ بولا گیا ہے۔ مثلا استوى علی العرش، اس کا معنی کرتے ہیں نا استولا علی العرش، استوا سے استیلا مراد لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مجاز ہے، مجازن، یعنی استیلا کو استوا مجازن کہہ دیا گیا ہے، استیلا۔ حالانکہ سلف کے نزدیک یہ تفسیر غلط ہے، اس کی باقاعدہ علیحدہ بحث ہے، اس پر میں نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہوا ہے استوا علی العرش پر۔ تو اہل سنہ کے منہج کے خلاف ہے یہ جو معتزلہ کے جو قواعد ہیں، ضابطے ہیں ان کے تفسیر میں، سمجھ لگی نا۔ یہ معتزلہ کے تو ہیں نا، لیکن بعد والے جو اپنے آپ کو اہل سنہ بھی کہلاتے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، وہ بھی ان میں ملوث ہیں، ان کے قواعد میں، وہ بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو اہل اعتزال نے کی ہے نا قرآن کی تفسیر کے بارے میں۔ کئی تفسیریں منہج انہی کا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہیں، حالانکہ طریقہ کار وہی ہے معتزلہ والا۔ تو یہ تفسیر کشاف جو ہے نا، یہ اس میں بہت ضرورت ہے کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو یہ نہ ہو کہ ہر بات کو صحیح سمجھ کے پڑھتا جائے، بلکہ پہلے یہ مدارس میں پڑھائی بھی جاتی تھی تفسیر کشاف، کافی مدت پہلے، اکثر جو پڑھنے والے ان کے نظریہ اسی کے مطابق بن جاتا تھا۔ یہ تو اس پر ویسے ابن منیر نے لکھی ہے الانصاف، اسی کے نیچے تعلیقات ہیں ان کی، یعنی نقد کیا ہوا ہے اس کا، تفسیر کشاف کا نقد، اور اس میں احادیث جو ہے نا اس کی تخریج کی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے، وہ اس کے ساتھ ہی چھپی ہوئی ہے آخر میں، علیحدہ کشاف کی 4تھی جلد کے آخر میں چھپی ہوئی ہے، الکافی شاف اس کا نام ہے، فی تخریج احادیث الکشاف۔ وہ حدیثیں بھی موضوع ہوتی ہیں اس کے اندر، کئی موضوع روایتیں لے آتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کوئی مہارت نہیں تھی ان کو، حدیث میں مہارت نہیں تھی ان کو، کئی بخاری کی حدیثوں کا رد اس کے اندر ہے، بخاری کی واضح حدیثوں کا رد اس میں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بتائی ہوئی تفسیر جو ہے نا اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے تفسیر کرنا اور عربیت دانی پر اعتماد کرنا کہ میں بڑا عربی جانتا ہوں، یہ عام کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا، یہ عربی وغیرہ، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ عربی جانتے ہیں لہذا ہم عربی سے خود آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے خیال۔ حدیث کی ضرورت ہے لازمی،
جب حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا نا، ہو سکتا ہے خود وہ ضلالت کے اندر مبتلا ہو جائے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرے۔ یہ ظلمن میں جو ظلمن میں جو تنوین ہے نا، یہ تنکیر کے لیے نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ تنکیر کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا ظلم ہے، کوئی بھی ظلم ہے، کوئی ظلم ہے، یہ تنکیر کا مطلب ہے۔ اور تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ عظیم ظلم ہے، یعنی بڑا ظلم ہے، غیر معمولی ظلم ہے، وہ ہے شرک۔ شرک یہ معتزلہ کا چونکہ عقیدہ تھا نا، کوئی کسی قسم کا گناہ کر لے نا، کبیرہ گناہ، کوئی قسم کا کوئی بھی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا کہتے تھے کہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، منزلہ بین المنزلتین، لا مومن ولا کافر، یہ لفظ بولتے تھے کہ مومن بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، یہ تھا ان کا نظریہ۔ لیکن یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اہل سنہ ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار نہیں دیتے تھے یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے تھے۔ خوارج جو ہے نا، ان کا یہ عقیدہ تھا، خوارج کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو گیا۔ خوارج تکفیر کرتے تھے، یہ دنیا کے اندر ہے۔ معتزلہ جو ہے نا، وہ کافر نہیں کہتے تھے لیکن مومن بھی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے منزلہ بین المنزلتین۔ لیکن آخرت کے اندر یہ دونوں متفق ہیں کہ وہ مخلد فی النار۔ اس آیت سے استدلال بھی وہ کرتے تھے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کا جو مفہوم ہے نا، مخالف مفہوم، یعنی جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس کر لیا، مخلوط کر لیا، اس کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہدایت ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن یہ سلف کی تفسیر کے خلاف ہے، حدیث نبوی تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ اور صحابہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی تفسیر، صحابہ نے تو وہ قبول کر لی تھی نا، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے نفی کی ہو، تو یہ اسی پر ہی ہیں اپنی طرف سے جو انہوں نے کی تھی۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں یہ آیت نازل فرمائی ہے نا سورہ انعام میں، تو 81 نمبر آیت جو ہے نا، اس میں یہ ذکر ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یعنی میں کیسے ڈروں تمہارے ان شریکوں سے جن کو تم نے شریک کیا ہے نا اللہ کا، ان شریکوں سے میں کیسے ڈروں؟ کیونکہ یہ جو قوم تھی نا ان کی، ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈراوا دیتے تھے، اپنے شرکاء سے وہ ڈراتے تھے، جو ان کے مشکل کشا تھے نا، حاجت روا، ان سے ان کو خوف زدہ کرتے تھے۔ مثلا نا کہ تو ان کی مخالفت نہ کر، اگر تو ان کے خلاف ہو گیا تیرا نقصان کر دیں گے، یہ اس طرح کے ڈراوے دیتے تھے، تجھے مار دیں گے مثلا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہ میں کیسے خوف کھاؤں اس سے جس کو تم نے اللہ کا شریک کیا ہے، اس سے میں کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم جو ہے نا نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے اللہ کا شریک کیا ہے، یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو میں کیوں ڈروں تمہارے معبودوں سے جو تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تمہارا نقصان نہ کر دے، کوئی عذاب نہ نازل کر دے۔ پھر انہوں نے بعد میں کہا تھا وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ دیکھو نا امن کا لفظ ادھر آ گیا، یہ 81 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا اولئک لہم الامن، وہاں پتہ چلا کہ یہ موحدین مراد ہے، توحید والے مراد ہیں جو شرک نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کیونکہ یہاں تقابل ہے مشرک اور موحد کا۔ اس جگہ پر جو ذکر ہے نا تقابل ہے توحید اور شرک کا، یا اہل توحید اور اہل شرک کا تقابل ہے یہ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں ظلم سے مراد یہ شرک ہے۔ سمجھ لگی نا؟ کیونکہ یہاں وہ تقابل نہیں ہے جو ایک گناہ گار ہوتا ہے اور ایک نیک ہوتا ہے نا، نیکی کرتا ہے، کوئی بھی مثلا کوئی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے تو دوسرا کوئی گناہ کا کام کر، وہ تقابل نہیں ہے ادھر۔
ادھر تقابل ہے توحید اور شرک کا، اور موحد اور مشرک کا، یہ تقابل۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں ظلم سے مراد وہ شرک ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاق سے، یعنی معلوم ہونا سیاق سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اہل توحید کے لیے امن ہی امن ہے، اور ہدایت والے بھی ہیں۔ تو یہ تو ویسے مفہوم سے نکلتا تھا نا، پھر آیت وہ 82 جو ہے نا، اس میں منطوقاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اس کا، منطوقاً اولئک لہم الامن وہم مہتدون والی آیت میں منطوقاً ہے، پہلے مفہوماً تھا، کیونکہ منطوق جو ہے نا یہ مفہوم سے ذرا زیادہ واضح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح ذکر کر دیا اس آیت میں۔ تو اسی طرح یہ دوسری مثال عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سورہ بقرہ کی یہ 187 نمبر آیت کریمہ ہے۔ انہوں نے خیط اسود اور خیط ابیض سے مراد جو ہے نا وہی حصی جو ہے نا دھاگے رسیاں وہ لے لی، ایک کالا دھاگا ایک سیاہ دھاگا، یا رسی، کالی رسی سیاہ رسی اور سفید رسی، یہ رکھ لی تھی اپنے پاس۔ تو سحری کے وقت جو ہے نا وہ کھاتے رہتے تھے جب تک اتنی یعنی دن کی سفیدی اس قدر واضح نہ ہو جاتی نا کہ وہ رسیاں نظر آنے لگ جاتی، اور روشنی کے اندر ان کے رنگ میں امتیاز ہونے لگ جاتا ہے نا، اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ جب واضح ہو جاتا نا کہ یہ رنگ یہ پہچانی جاتی، پھر رک جاتے تھے کھانے سے۔ انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہاں سے یہی مراد ہے، حالانکہ اس جگہ پر مراد یہ نہیں تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں کہ تفسیر کا مطلب مراد ظاہر کرنا، لفظ سے جو مراد ہے نا، متکلم کی جو مراد ہے، یہاں متکلم اللہ تعالیٰ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کی مراد کہ یہاں مراد کیا ہے وہ ظاہر کرنا، واضح کرنا، یہ ہے تفسیر۔ متکلم کی مراد کلام سے وہ ظاہر کر دینا، واضح کر دینا۔ تو یہاں مراد وہ رات کی سیاہ دھاگے سے مراد جو ہے نا وہ رات کی سیاہی تھی، صبح کاذب جس کو کہتے ہیں، اور خیط ابیض سے مراد جو ہے نا وہ دن کی سفیدی تھی، جسے خیط ابیض کہا ہے۔ تو یہ گویا کہ رات کے اندھیرے کو سیاہ دھاگے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ ہے یہ، اور اسی طرح دن کی سفیدی کو سفید دھاگے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ بلاغت کی کتابوں میں اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہی اگر ذکر ہو جائے، مشبہ حذف ہو جائے، اس کو استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں۔ یہ استعارہ تصریحیہ ہے، مشبہ ذکر نہیں ہے، یعنی رات کی سیاہی وہ ذکر نہیں ہے، وہ مشبہ تھی، اور دن کی سفیدی کا ذکر نہیں ہے، وہ تھی مشبہ۔ مشبہ بہی جو ہے نا یعنی سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، یہ مشبہ بہی ہے، یہ ذکر کیا ہے۔ مشبہ بہی ذکر کر کے مراد مشبہ لینا، یہ ہوتا ہے استعارہ تصریحیہ، استعارہ تصریحیہ۔ لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ اور بعض اور بھی تھے صحابی، تو ان کی توجہ اس طرف گئی نہیں، انہوں نے وہی سمجھ لیا کہ یہی مراد ہے، مشبہ بہی جو ذکر ہے نا کہ یہی مراد ہے، اس لیے انہوں نے یہ دھاگے رکھ لیے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے، تو آپ نے پھر ان کو سمجھایا کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے۔ اس وقت ابھی اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ نازل نہیں کیا تھا، یہ صحیح بخاری میں ہے روایت، من الفجر کا لفظ نازل نہیں کیا تھا، یہ بعد میں نازل کیا ہے۔ یہ قرینہ ہو گیا، یہ قرینہ ہے، جس طرح ان کے دلوں میں یہ آ گیا ہے نا یہ خیال، کسی اور کے دل میں ایسے یہ خیال نہ آ جائے کہ یہی دھاگے ہی مراد ہے، اس لیے من الفجر یہ بیان ہے، من بیانیہ ہے، یہ سمجھ لگی نا، یہ بعد میں نازل کیا تھا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 1916 اور 1917 کتاب التفسیر کے اندر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ عربی زبان کو تو جانتے تھے، خوب جانتے تھے، عربی زبان بولتے تھے یہ عدی بن حاتم طائی، تو
یمن میں تئی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، حاتم تائی کے بیٹے تھے، عربی میں بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ شعر وغیرہ بھی کہہ لیتے تھے عربی میں، اتنی مہارت تھی ان کو، تو عربی بولتے تھے، فصیح بلیغ تھے، لیکن اس کے باوجود اصل جو مراد ہے نا وہ نہیں سمجھ سکے، صرف اپنی عربیت کے بل بوتے۔ حدیث کی ضرورت پڑی نا، سنت کی ضرورت پڑی صحیح مطلب واضح کرنے کے لیے، ایسا ہی مطلب حدیث کی ضرورت ہے، بڑی شدید ضرورت ہے۔ جو لوگ بعد میں بھی یہ دعوے کرتے رہتے ہیں نا کہ عربیت کے بنا پر ہم قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں، وہ بڑی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس پر جو ہے نا تفسیروں کے اندر بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر عام ایک معروف ہے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی، بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، شیخ محمد صالح عثیمین صاحب کے یہ استاد ہیں محمد امین شنقیطی۔ ان کی جو یہ تفسیر ہے نا، اس کی جو پہلی جلد ہے وہ بے حیثیت ایک مقدمہ ہے اپنی اس کی تفسیر کا۔ اس میں ویسے بیان کی انواع جو ہے نا وہ ذکر ہیں بڑی بسط کے ساتھ، بیان کی انواع بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی مثالیں قرآن مجید سے دی ہیں انہوں نے، ادھر یہ مجمل ہے اور اس کی بیان جو ہے نا فلاں دوسری آیت کے اندر ہے، یہ مجمل ہے اور اس کا بیان یہ ہے، بہت ساری مثالیں جو ہے نا اس کے اندر جمع ہے بیان کی انواع کی، ان پر نظر پھیر لی جائے تو بہتر ہے۔ ویسے ادھر ہے ہمارے اوپر لائبریری میں۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر میں جو خاص طور پہ خلفی تفسیر ہے، بعد والے ان لوگوں کی تفسیر جنہوں نے کتاب و سنت والا راستہ چھوڑا، یا اہل سنہ کا جو منہج ہے، سلف کا جو منہج ہے، علماء حدیث کا یا سلفی مفسرین کا جو منہج ہے، اس کو جنہوں نے ترک کیا اور دوسرے راستے اختیار کر لیے، اور ان کی تفسیروں کے اندر جو زیادہ تر غلطیاں ہوئی ہیں نا، ان غلطیوں کے کئی اسباب ہیں، اسباب جن کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان اسباب کی کوئی نشاندہی کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو اسباب تو بہت ہی زیادہ ہیں، ویسے غور کرنے سے بھی نکل آتے ہیں، ویسے تفسیروں کا مطالعہ کرنے سے بھی کئی دفعہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال جو مشہور اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے نا پہلا، وہ مذہبی تعصب ہے، مذہبی تعصب، اس کی وجہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تفسیر کے اندر، مذہبی تعصب۔ اور دوسرا سبب ہے تقلیدی جمود، تقلیدی جمود، یہ اندھی تقلید، جامد تقلید، یعنی کسی کی غلط رائے پر اڑ جانا، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھی اور اصل کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تیسری جو ہے نا تیسرا سبب وہ ہے قرآن کے محکمات کو ترک کر کے متشابہات کے پیچھے لگ جانا۔ قرآن کے محکمات، محکم جو آتے ہیں نا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے، ویسے اس کی تفصیل کافی، تو یہ بھی ہے، یعنی متشابہ کے پیچھے چلنا، محکمات کو ترک کر کے متشابہات کو محکمات کی طرف نہ لٹانا، یہ بھی سبب ہے۔ تو یہ ہر دور میں جو ہے نا یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ متشابہ کی پیروی۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اللہ نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں، یہ بالکل ہی جمال کے ساتھ ذکر ہے، ورنہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ دوسری اور یعنی ایک رجسٹر ہے اس کے اندر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، میں نے یہ اسی سے کوئی خلاصہ جو ہے نا یہاں ذکر کیا، بالکل ملخص۔ تو چوتھے نمبر پر ہے
کتب تفسیر میں ضعیف، موضوع اور اسرائیلی روایات کا عام پھیل جانا۔ کتب تفسیر میں ضعیف، موضوع اور اسرائیلی روایات کا عام پھیل جانا اور ان پر اعتماد کر لینا، یہ بھی ایک سبب ہے، چوتھا سبب ہے یہ، کیونکہ تفسیروں کے اندر اس طرح کا مواد جو ہے نا بہت ہے، خاص طور پہ جو ہے نا خلفی جو تفسیریں ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہے یہ چیز پائی جاتی۔ کئی تفسیروں کے اندر بھرمار ہے ضعیف، موضوع روایات کی، اسرائیلیات کی، ان پر اعتماد بھی پھر وہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ پانچویں نمبر پر وہی جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ محض لغت عربی پر اعتماد کر لینا، محض لغت عربی پر اعتماد کر لینا اور تفسیری احادیث کی طرف نہ دیکھنا، یعنی احادیث میں جو تفسیر آئی ہے نا، جو نقلی تفسیر ہے، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، تو یہ بھی ہے، پانچواں سبب ہے یہ چھٹا سبب ہے کسی صحیح دلیل کے بغیر قرآنی الفاظ کے ظاہر مرادی یعنی حقیقی معانی کو چھوڑ کر غیر مرادی یعنی مجازی معانی مراد لے لینا۔ یہ کسی صحیح دلیل کے بغیر قرآنی الفاظ کے ظاہر مرادی یعنی حقیقی معانی کو چھوڑ کر غیر مرادی یعنی مجازی معانی مراد لے لینا، یہ بھی ایک سبب ہے، یہ چھٹا سبب ہے۔ صحیح دلیل جو ہے نا اس کے بغیر ہی یعنی قرآنی الفاظ کے ظاہر مرادی یعنی حقیقی معانی کو چھوڑ کر غیر مرادی یعنی مجازی معانی مراد لے لینا، یہ چھٹا سبب ہے۔ یہ اکثر ہے تفسیروں کے اندر، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان کی جب یہ طویلیں کرتے ہیں نا، مثلا ید آ گیا تو وہاں کہتے ہیں ید یہ قدرت ہے مثلا، یا قوت ہے ید سے مراد، ہاتھ کی نفی کر دی، یا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مراد یہ ہے کہ یہاں ثواب دینے کا ارادہ کرنا، یہ طویل کر لینا، یا اللہ کی محبت کا ذکر آ گیا قرآن میں، اللہ محبت کرتا ہے، یہاں بھی یہی کہ اس سے مراد ثواب دینے کا ارادہ کرنا، اجر و ثواب کا ارادہ کرنا، رضا کا آ گیا کہ اللہ راضی، اس کا بھی یہی کہ وہ ثواب دینے کا ارادہ یا یہ مراد لے لینا۔ اس طرح مثالیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، جس طرح یہ استواء علی العرش کی پہلے میں نے مثال دی، استیلا مراد لے لینا، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی ہوگی نا، اس سے یہ بہت زیادہ ہے، ان کی طویلیں جو کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ساتواں سبب ہے جذبات میں آ کر سنی سنائی باتوں، جذبات میں آ کر سنی سنائی باتوں اور غلط نظریات کے پیچھے لگ جانا اور ان قرآنی آیات کی طرف نہ دیکھنا جو اس غلط نظریات کی تردید کرتی ہیں۔ جذبات میں آ کر سنی سنائی باتوں اور غلط نظریات کے پیچھے لگ جانا اور ان قرآنی آیات کی طرف نہ دیکھنا جو اس غلط نظریات کی یا ان غلط نظریات کی تردید کرتی ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ آٹھواں سبب ہے کہ محض اپنی یا کسی کی عقل پر اعتماد کر لینا، محض اپنی یا کسی کی عقل پر اعتماد کر لینا اور صحیح منقول تفسیر کو ترک کر دینا۔ کئی ایسے کرتے ہیں کہ عقل پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی یا کسی کی عقل پر اعتماد کر لینا اور صحیح تفسیر منقول جو تفسیر ہے نا اس کو ترک کر دینا، یہ آٹھواں سبب ہے۔ نوواں سبب ہے قرآنی تفسیر میں اہل بدع اور اہل اہوا کے اقوال ذکر کر دینا، قرآنی تفسیر میں اہل بدع اور اہل اہوا کے اقوال ذکر کر دینا اور ان کے ساتھ قرآن کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اہل بدع کی بھی تفسیریں ہیں نا، ان کے اقوال ذکر کر دینا اپنی تفسیر کے اندر، یہ اہل اہوا کی، یہ گمراہ فرقے جتنے بھی ہوئے ہیں نا پرانے اور نئے، ان کی تفاسیر کے اندر جو ہے نا یہ بدعی اقوال ہوتے ہیں نا، تو ان کے قولوں کو اسی طرح ہی نقل کر دینا اور صحیح تفسیر کو
ترک کر دینا یہ بھی ایک سبب ہے۔ 10واں سبب ہے اہل اعتزال کی طرح نسخ کا سرے سے انکار ہی کر دینا، یہ بھی سبب ہے غلط تفسیر کا، کیونکہ معتزلہ جو ہے نا وہ نسخ کے منکر تھے، کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر نسخ نہیں ہے، منسوخ آیتیں نہیں ہیں، یا ناسخ اور منسوخ نہیں ہے، یہ منکر تھے اس کے معتزلہ۔ تو اسی طرح یہ بعد والے جو منکرین حدیث ہیں یہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے، یہ پرویزی، یہ بھی نسخ کے منکر ہیں، تو یہ غلط تفسیر کر بیٹھتے ہیں اس طرح کی آیات کی توجیہ طویلیں۔ 11 نمبر ہے صوفی اشاری باطنی تفسیر پر اعتماد کر لینا، صوفی اشاری اور باطنی تفاسیر پر اعتماد کر لینا، ان کی تفسیر جو ہے نا یہ کوئی سلفی تفسیر نہیں ہوتی عموماً، یہ صوفی اشاری باطنی تفسیر پر اعتماد کر لینا، یہ باطنی تفسیر جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ غلط ہے اور فاسد تفسیر ہے، یہ باطنی تفسیر، یہ اکثر جو ہے نا اتنی بعید از عقل تفسیر کرتے ہیں نا، یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز قائم کرنا اس سے مراد اہل بیت کو قائم رکھنا یا حسن حسین فاطمہ علی یا پنجتن پاک ان کو قائم رکھنا، اس طرح کی تفسیریں کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے نماز قائم کرنا ظاہری جو معنی ہے حج کرنا یا رمضان کے روزے وغیرہ یا زکوٰۃ، ان کی جو ہے نا تحریفات ہی ہے، یہ اسماعیلی گروہ ان کی تفسیروں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کئی کتابیں ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے واضح۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا اسماعیلیہ، اس میں بھی ان کا ذکر ہے، ویسے ان کی تفسیر کے نمونے۔ ایک دفعہ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ جو جن کی تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم، وہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ماہنامہ محدث رسالے میں ان کی تفسیر کے بارے میں اسماعیلیہ، یہ باطنیہ ہیں سب، آغا خانی، یہ نصیری، درس عربی کتابوں کے اندر ان کے ہیں، فرق کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، الفرق المعاصرہ کتاب ہے شیخ غالب عوائجی کی، وہ 3 جلدوں میں، اس میں بھی ان کی تفسیر کا کافی بسط کے ساتھ ذکر ہے، بہت زیادہ۔ یہ کئی مفسرین جو ہیں ان کی تفسیر کا اہتمام کرتے ہیں اپنی تفسیروں میں۔ روح المعانی ہے یہ محمود آلوسی کی روح المعانی تفسیر 20 جزوں کے اندر ہے، 10 جلدیں موٹی موٹی، ان میں بھی یہ اشاری تفسیر ایک عنوان ہوتا ہے، اشاری تفسیر بعض سے زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہیں، یہ اشاری تفسیر باطنی تفسیر جو ہے نا یہ اکثر تحریف ہی ہے، یہ تفسیر تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ 12 نمبر ہے تفسیری نص کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رائے اور اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرنا، تفسیری نص ہونے کے باوجود بھی اپنی رائے اور اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرنا، تفسیری نص کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رائے اور اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرنا۔ 13 نمبر ہے سبب نمبر 13 فلسفہ اور مذموم علم کلام پر اعتماد کر لینا، فلسفہ اور مذموم علم کلام پر اعتماد کر لینا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ کئی تفسیروں پر جو ہے نا یہ علم کلام اور فلسفہ بہت غالب ہے، اس لیے تفسیروں میں غلطیاں ہوگی زیادہ۔ اس کی مثال یہ فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے الکبیر وہ پیش کی جا سکتی ہے، یہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ یہ 14 نمبر قصہ گو اور واعظین کی بیان کردہ غلط تفسیر کے پیچھے لگ جانا، قصہ گو اور واعظین کی بیان کردہ غلط تفسیر کے پیچھے لگ جانا، اور اہل حق کی تحقیقی تفسیر ترک کر دینا، اہل حق کی تحقیقی تفسیر ترک کر دینا،
اہل حق سے مراد جو ہے نا حدیث کتاب و سنت والے ہیں، اصل مفسرین جن کی تحقیقی تفسیر ہے وہ چھوڑ دینا۔ ہمارے اس دور میں جس طرح ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم، یہ تحقیقی تفسیر ہے، اچھی تفسیر ہے، ویسے دوسری عام تفسیروں کی بنسبت بہت اچھی ہے، یہ تحقیقی تفسیر ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر وہ بھی اچھی تفاسیر میں ہے، مولانا لقمان سلفی صاحب کی تفسیر وہ بھی اچھی ہے۔ ویسے یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، یہ ایک سلفی اور خلفی تفسیریں، اس کے بارے میں ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ اگر آپ دیکھ لینا، اس کا نام ہے المفسرون بین النفی والاثبات فی آیات الصفات، المفسرون بین النفی والاثبات فی آیات الصفات، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی جلد کے اندر جو ہے نا یہ سلفی تفاسیر کا ذکر ہے اس میں، اور دوسری جلد میں زیادہ تر یہ خلفی تفاسیر کا ذکر ہے، مثالیں بھی دی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اسی طرح التفسیر والمفسرون ایک کتاب ہے دکتور محمد حسین زاہبی کی، یہ وفاق میں بھی نصاب میں شامل ہے، وفاق المدارس السلفیہ کے نصاب میں ہے یہ کتاب التفسیر والمفسرون۔ اردو کے اندر بھی ایک ہے اسی طرح تفسیر والمفسرون، جو ہے نا پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اردو میں ایک ہی جلد میں ہے، یہ التفسیر والمفسرون یہ 3 جلدوں میں ہے۔ ان سے پتہ چل جاتا ہے، کافی تفاسیر کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، ان کا منہج، انداز، ان کا نظریات۔ تو ایک کتاب ہے اسباب الخطأ فی التفسیر، یہ علامہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب حافظہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاکستان فیصل آباد میں مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے تفسیر پر، یہ اسباب الخطأ فی التفسیر نام ہے ان کی تفسیر، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس سے بہت کچھ مل جاتا ہے، ویسے مثالیں وغیرہ بہترین ہے۔ یہ کہ اسباب الخطأ فی التفسیر کتاب کا نام ہے، 2 جلدوں میں، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب۔ 15 نمبر ہے تفسیر لکھنے کے لیے یا درس سے قرآن دینے کے لیے غیر معتبر تفاسیر سے تیاری کرنا۔ یا عام طور پر جو خطیب ہے نا یا درس دینے والا یا واعظ قسم کے لوگ جب یہ تیاری کرتے ہیں نا تو غیر معتبر تفسیریں سامنے اگر ہوں تو انہی سے تیاری کر لیتے ہیں نا، تو یہ بھی جب عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں تو قرآن کی آیات کا مطلب جو ہے نا وہ غلط بیان ہوتا ہے، ان کا صحیح نہیں بیان کرتے، کیونکہ جس طرح کی کتابوں سے تیاری کی ہوتی نا اسی طرح کا وہ ذہن بن جاتا ہے، وہی بیان کرنا ہے جو انہوں نے تیاری کی ہے۔ تو اگر کتابیں معتبر نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رتب یابس بیان کریں گے عوام کے سامنے، تو صحیح جو ہے نا تفسیر وہ نہیں بیان کریں گے۔ اس لیے جب درس دینا ہو یا خطبہ جمعہ کا یا کوئی تقریر وغیرہ تو معتبر تفاسیر جو ہے نا ان کا مطالعہ کر کے جو ہے نا پھر جانا چاہیے، تیاری اچھی کتابوں سے کی جائے، انسان پھر غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اہل توحید اور اہل حدیث اہل سنہ کی جو تفاسیر ہے نا یہ زیادہ تر معتبر ہیں، جو دوسرے جو ہے نا ان کی تفاسیر وہ معتبر نہیں ہیں۔ تو یہ اقامت البرہان ایک کتاب مولانا یہ فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کی ہے یہ کتاب، بہت اچھی کتاب ہے اقامت البرہان،
یہ نقد ہے، نور العرفان تفسیر پر نقد ہے یہ تفسیر بڑی غیر معتبر ہے، یہ نور العرفان، یہ ساری تفسیر پر نقد ہے، اس میں یہ بھی دیکھ لے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح غلط تفسیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح تفسیر نعیمی ایک مشہور ہے کنز الایمان پر، نعیم الدین مراد آبادی، یہ بھی غیر معتبر تفسیر۔ یہ لوگ تو اکثر انہی کا مطالعہ کرتے ہیں، خود بھی ان کے عقائد نظریات اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور عوام تک بھی وہی پہنچاتے ہیں اس طرح کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے۔ تو معتبر جو صحیح تفسیریں ہیں نا، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر کوئی بیان کرنا ہو۔ صبح کا درس ہو، روزانہ یومیہ جو عموماً درس دیتے ہیں، مثلا کسی جگہ پر مسجد کے اندر یا کسی کمرے میں، تو اچھی تفسیر جو ہے نا وہ چاہے سامنے رکھ لے بندہ درس دیتے وقت، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ تفسیر ہی سامنے رکھ لے، ایک آیت کا یا 2 آیتوں کا جو درس ہوتا ہے روزانہ یومیہ، اچھی تفسیر کا انتخاب۔ یہ اب سب کی تفسیر ویسے اچھی ہے، اس طرح احسن البیان تفسیر بھی اچھی ہے اردو تفاسیر کے اندر، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی تفسیر بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ان تفسیروں کے ذریعے، اس دور حاضر کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے الحمدللہ، اچھی تفاسیر ہیں۔ کئی عربی کے اندر بھی تفاسیر ہیں جن کے اردو تراجم وغیرہ، ان میں ایک تفسیر سعدی بھی ہے مشہور 2 جلدوں میں، دارالسلام کی طرف سے چھپی ہوئی ہے تفسیر السعدی، یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ، شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ کے یہ استاد ہیں، سعدی صاحب ان کے پہلے استاد ہیں یہ، وہ ان کی ویسے تعریف کیا کرتے تھے، ان کے علم کی، اچھی کتابیں ان کی ہیں بہت زیادہ، عربی کے اندر صحیح رہنمائی ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجموعی لحاظ سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح یہ سنت کا علم حاصل کیا ہے، سنت کا علم، اسی طرح انہوں نے قرآن کی تفسیر یہ بھی سیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا ذکر مقدمہ فی اصول تفسیر کے اندر بھی کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ ویسے مختصر ہے لیکن بہت بہترین ہے، یہ بہت رہنمائی ہو جاتی ہے، یہ مقدمہ فی اصول تفسیر وفاق المدارس کے اندر بھی ہے، یہ نصاب میں، مدارس میں عام نصاب میں پڑھایا جانے والا ہے، یہ بہترین ہے، جامع، مختصر جامع، فوائد اس میں بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرآن کے معنی مطالب وغیرہ جو ہے نا یہ بھی سیکھ لیے تھے، جس طرح عام سنت سے مراد جو ہے نا یہ فقہی عملی احکام و مسائل یہ مراد ہے۔ عملی زندگی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہی تھی، قرآن کی تفسیر ہی تھی آپ کی عملی زندگی، آپ کی عملی زندگی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیں، خبر دیں ہمیں، تو آپ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، بلکہ پہلے سائل سے کہا تھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھا، پھر فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق جو ہے نا وہ قرآن ہی تھا، یعنی آپ کا خلق دیکھنا ہو نا تو قرآن دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے نا قرآن ہی تھا۔ خلق سے مراد جو ہے نا آپ کی پوری عملی زندگی ہے، یہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، یہ خلق سے مراد ہے۔ تو اس میں ایمان، اسلام، احسان سب ہی داخل ہیں، ایمان، اسلام اور احسان یہ سب ہی داخل ہے، سمجھ لگی نا۔
دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایمان کی 70 سے اوپر جو شاخیں ہیں نا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، علیہ السلام، یہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ان تمام امور کے ساتھ متصف تھے۔ آپ ان تمام جو اوصاف ہے نا، یعنی 70 سے اوپر، ان سب کے ساتھ متصف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس میں یہ سب پائی جائیں نا، ایمان کی ساری شاخیں، وہ کامل مومن ہے، پورا کامل مومن ہے۔ نبی علیہ السلام تو سب سے زیادہ باکمال تھے نا، سب سے زیادہ۔ آپ خود فرماتے ہیں نا، اتقاکم للہ انا اعلمکم باللہ انا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ سب سے بڑے مومن ہیں دنیا کے اندر، آپ سب سے باکمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے نا، وہ گویا کہ وہ قرآن کا ہی بیان ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا، کئی ایک جامع آیات کریمہ بھی ہیں جن میں ایمان کی بہت ساری شاخوں کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خصال حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ متصف تھے، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہو، عبادات کے ساتھ تعلق ہو یا معاملات کے ساتھ تعلق ہو، اخلاق کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اخلاق حسنہ۔ بلکہ آپ تو فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ کے مکارم اخلاق، یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا، مکارم اخلاق کا بہت ہی ذکر ہے، خاص کر کے مکی صورتوں کے اندر، اور ان کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ سیرت النبی کتاب ہے شبلی نعمانی صاحب کی، اس کی جو 6ٹھی جلد ہے وہ اخلاقیات پر ہی ہے، اخلاق پر 6ٹھی جلد، اس میں قرآنی اخلاق علیحدہ بیان کیے گئے ہیں اور حدیثی اخلاق جو ہے نا وہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا بھی ذکر ہے جن کو اپنانا ہے، اور اخلاق سیئہ کا بھی ذکر ہے جن سے اجتناب کرنا ہے۔ اخلاق التحلی بالاخلاق الحمیدہ والتخلی عن الاخلاق الرذیلہ، یہ خلق کی تعریف ہے، یعنی اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق طیبہ کے ساتھ متصف ہونا، آراستہ ہونا، مزین ہونا، اور اخلاق رذیلہ، گھٹیا اخلاق یعنی بری عادات، ان سے جو ہے نا اجتناب کرنا، یہ ہے اصل خلق۔ ادب، صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب ہے پوری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب مستقل بھی لکھی ہے الادب المفرد، اس میں اخلاقیات کا ہی زیادہ حصہ ہے، جتنا ریاض الصالحین کے اندر اخلاقیات کا بہت سارا حصہ ہے، اور اسی طرح ایک کتاب ہے الاخلاق الاخلاق المرئیہ ہے میرا خیال نام، ابن مفلح کی 2 جلدیں ہیں، کافی موٹی موٹی، ابن مفلح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے الآداب الشرعیہ ہے میرا خیال اس کا نام، والمنح المرئیہ، اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں، وہ پوری جامع ہے، بہت جامع کتاب اخلاقیات پر۔ یہ پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں نا، ان سب کو اس کے اندر انہوں نے مواد جو ہے نا وہ جمع کر دیا ہے اس کتاب کے اندر، جو بھی ان سے پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کی فہرست کے اندر مقدمے کے اندر بتایا ہے انہوں نے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں کتنی محنت کی ہے اور کتنی کتابوں سے یہ لیا ہے، ساری کتابوں کا وہاں ذکر بھی کیا ہے، سارا مواد جمع کر دیا اس کے اندر۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے نا یہ
آداب اخلاق اور عبادات اور معاملات سب جو ہے نا یہ احسن یعنی اتم پائے جاتے تھے، تو یہ قرآن سے ہی ماخوذ ہے، جو ام المومنین فرماتی ہیں نا کان خلقہ القرآن، قرآن سے ہی، قرآن پر ہی عمل ہے یہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 جامع آیات کا انتخاب کیا ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ 177 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ جو آپ نے فرمایا نا انما اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، یہ کوئی احادیث کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہے نا کئی آیات ہے جامعات۔ ایک سعودی شیخ ہیں عبدالعزیز السلمان رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تفسیر یا شرح لکھی ہے الآیات الجامعہ، جامعات، ان کی تفسیر 2 جلدوں میں ہے، وہ جامع آیات کی شرح۔ تو یہ بہت جامع، شیخ محمد صالح عثیمین صاحب کی جو تفسیر ہے الکنز الثمین 14 جلدوں میں، اس میں بھی ان آیات کی تفصیل کافی بیان کی ہے انہوں نے، بہت سارے یعنی جامعیت ان کی جو ہے نا وہ بیان کی ہے بڑے بست کے ساتھ۔ ایک یہ آیت ہے جس کا امام بخاری نے انتخاب کیا ہے یہ، اور دوسری آیت جو ہے نا وہ یہ ہے قد افلح المومنون، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون ولقد خلقنا الانسان من صلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحمہ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 18 نمبر آیت کریمہ تک ہے یہ قد افلح المومنون، یہ 18واں پارہ شروع سے 18 نمبر آیات، یہ بھی جامع آیات ہے، بڑی جامعیت ہے، بہت سارے خصال حمیدہ جو ہے نا وہ یا یہ سمجھ لیں ایمان کی شاخیں وہ ذکر کر دی ہیں، کیونکہ یہ کتاب الایمان کے اندر ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں آیتیں بیان کی ہیں۔ کتاب الایمان کے اندر شروع میں جہاں ایک باب ہے باب امور الاسلام، امور اسلام کا بیان، ایک تو شروع بنیادی ہے نا ارکان اسلام، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ، یہ 5 یہ بنیادی ہیں، رئیسی ہیں۔ تو ان کے علاوہ بھی امور اسلام ہیں۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف انہی کو نہ سمجھ لیا جائے کہ صرف یہی ہیں، بس یہ بنیادی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، وہ 70 یا 60 سے اوپر۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ذکر ہے نا وہ یہی ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، یہ تو نخبۃ الحدیث میں بھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں 70
ساتھ وہ ہے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ اس والحیاء شعبۃ من الایمان، اس میں تین کا ذکر کر دیا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا اور ایک حیا۔ یہ اعلیٰ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ زبان کے ساتھ تعلق ہے نا، تو یہ ایک ذکر کر دیا جس کا زبان کے ساتھ تعلق ہے، اور اماطۃ الاذى یہ بدن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اماطۃ الاذى راستے میں کوئی اذیت دینے والی شے اس کو ہٹا دینا، ہاتھ سے ہٹائے گا یا پاؤں سے ہٹا دے گا یا کسی چھڑی سے، یہ اس کے بدن کا عمل ہے۔ اور حیا یہ دل کا عمل ہے، دل، تو یہ تینوں میں سے ایک ایک ذکر کر دیا ہے، زبان، بدن اور دل۔ یہ باقی ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ تو پھر یہ سارے 60 یا اس سے اوپر یا 70 اس سے اوپر یہ شاخیں ہیں۔